دوستو، موت اٹل حقیقت ہے جس سے انکار کسی صورت ممکن نہیں۔ موت کو دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ مومن ہو یا کافر یا فاجر، یقینی مانتا ہے۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ سال 2023 میں کبھی خان، امجد سلام امجد سمیت شوبز سے وابستہ بڑی بڑی شخصیات اس دار فانی سے رخصت ہوئیں۔ شوبز پرستار ابھی اپنے محبوب فنکاروں کی موت کے صدمے سے پوری طرح باہر نہیں نکلے تھے کہ 11 جنوری 2024 کو پاکستان فلم، ٹی وی اور تھیٹر کے بڑے فنکار خالد بٹ کے انتقال کی خبر بھی سامنے آ گئی۔ اگلے ہی روز ممتاز اداکار کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ لاہور کی نجی سوسائٹی کے قبرستان میں سپرد خاک بھی کر دیا گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ خالد بٹ کی نماز جنازہ میں اداکار سید نور، فردوس جمال، راشد محمود، جواد وسیم، جوید رضوی، اشرف خان، حامد رانا، سردار کمال، کاشف محمود، سردار اورنگزیب لغاری، ٹیپو سلطان، فاروق بٹ، باسط خان، کیسر جوید، خالد محمود بٹ سمیت بڑی تعداد میں شوبز شخصیات نے شرکت کی اور مرحوم کی فنی خدمات کو بھرپور انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ خالد بٹ نے یوں تو اپنے کیریئر کا آغاز 1970 کی دہائی میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر فلم کے طور پر کیا تھا۔ 1978 میں بطور اداکار انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بھی موقع ملا۔ اگرچہ خالد بٹ نے فلموں اور تھیٹرز میں بھرپور کام کیا، لیکن انہیں اصل شہرت پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ بوٹا، فرام توبہ ٹیک سنگھ سمیت متعدد ٹی وی ڈراموں سے ملی۔ خالد بٹ کے مشہور ڈراموں کی بات کریں تو ان میں جنجال پورا جو 1997 میں ریلیز ہوا، بوٹا، توبہ ٹیک سنگھ 1999 میں، لنڈا بازار 2002 میں، محبت، زندگی اور لاہور، لال عشق 2017 میں، جبکہ ڈرامہ جی ٹی روڈ 2019 میں ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ ان کی موت کے اوپر سید نور، فردوس جمال، راشد محمود، اورنگزیب لغاری، فیصل قریشی سمیت ملک کے نامور فنکاروں کا کہنا تھا کہ خالد بٹ کی فنی خدمات سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مرحوم نے ساری زندگی فن کے لیے مختص کر دی۔ انہوں نے شدید علالت کے باوجود اداکاری ترک نہ کی اور باقاعدگی سے شوبز سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے۔ فنکاروں کے مطابق خالد بٹ جیسے فنکار روز روز پیدا نہیں ہوتے، ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ حال ہی میں جو ہمارا ڈرامہ سیریل چل رہا ہے خیریہ، اس میں جو میرے والد صاحب کا کیریکٹر پلے کر رہے تھے خالد بٹ صاحب ہی پاسٹ ہوئے، اور میرا اور ان کا سفر تو خیر بڑا لمبا ہے ساتھ میں۔ بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگھ سے یہ سفر شروع ہوا، اس سے پہلے بھی ہم نے کام کیا تھا تھوڑا تھوڑا، لیکن بوٹا واز پرامننٹ، اس میں بھی انہوں نے میرے والد کا کردار ادا کیا تھا۔ I was very happy throughout the serial۔ وہ کہتے تھے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں دوبارہ سے جو ہے میرے اندر ہمت آ گئی ہے کہ میں اپنے بوٹے کے ساتھ کھڑا۔ 4 مہینے تقریباً ہم لوگوں نے ساتھ گزارا، فینٹاسٹک۔ بیچ میں ان کی طبیعت بھی تھوڑی بہت خراب ہوتی رہی۔ میں جو ویڈیو بنانے کی بجائے میں پکچر بھی لگا سکتا تھا یا میں کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا۔ ان کی ہمت جو وہاں پہ ہم نے دیکھی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی تھی، کافی تکلیف میں بھی ہوتے تھے، سارا دن پانی پی کے تھوڑی سی چائے پی لینی ہے، بسکٹ کھانے،
یا آدھی سے بھی آدھی روٹی وہ کھاتے تھے بیکاز ان کو بہت پرابلم تھا, ذرا سا وہ کچھ زیادہ کھا لیتے تھے تو ان کی طبیعت بہت خراب ہوتی تھی. لیکن آپ لوگ اگر اس کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں I am Nasa Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.